شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان وہ نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ 12ویں صدی میں ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس وقت کی دنیا کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور دنیا کو بالخصوص مسلمانوں کو خون کا غسل دیا۔ یہ وہ موت و تباہی کے لشکر تھے جنہوں نے ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر اور ایک ملک کے بعد دوسرے ملکوں کو تباہ و برباد کیا اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے چلے گئے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی منگول ہے کہ منگول کون تھے اور قبل از اسلام ان منگولوں میں کیا رسم و رواج تھے۔ مچھلی کے شکار کو یہ منگول کیا سمجھتے تھے، اور جب کوئی منگول بیمار ہو جاتا تو یہ اس کے خیمے کے گرد پہرا لگا دیتے تھے، اور قبول اسلام کے بعد ان کی نسل نے مسلمانوں پر کیا احسان عظیم کیا۔ ہماری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیں، یہ تمام حقائق ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستوں، منگولیا کی سرزمین میں اس وقت ایک زبردست تقریبی طاقت پرورش پا رہی تھی۔ یہ طاقت نسل در نسل خانہ بدوش قبائل کی صورت میں تھی جو صدیوں کی حرکت اور ترقی میں پیچھے رہ گئے تھے اور اپنی زمین میں محنت و مشقت کی سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگجوئی ان کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی اور انہوں نے فنون حرب میں نئی نئی مہارتیں اس وقت حاصل کر لی تھی۔ یہی نسل منگولیا سے اٹھنے کے باعث منگول یا مغل کہلائی، جس کے حکمران خاقان کہلائے اور دنیا کو اپنے زور بازو سے فتح کیا۔ ان منگولوں کا رہن سہن قبل اسلام یہ تھا کہ یہ لوگ گھوڑے پالتے اور چمڑے کی زینے بناتے تھے۔ گھوڑیوں کا دودھ اور شراب ان کی مرغوب غذا تھی، خمیدہ تلواریں ان کی شان تھی۔ ہر قبیلے کا سردار ترخان یا نویان کہلاتا تھا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین کے متمدن لوگ اس وقت ان کو وحشی سمجھتے تھے اور ان کے حملوں سے خائف رہتے تھے۔ منگول عورتیں اگرچہ پردہ نہیں کرتی تھیں، لیکن ان کے خیمے ہر کنبے میں مردوں سے الگ ہوتے تھے۔ قبل از اسلام یہ لوگ تہمات پرستی کا شکار تھے، اور جب کوئی منگول بیمار ہو جاتا تو اس کے خیمے کے گرد پہرا لگا دیا جاتا تھا اور علاج منگول سادھو جنتر منتر سے کرتے تھے۔ ان کی تہمات پرستی میں بجلی گرنا منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن انسان کو بلا تعامل اور بے دریغ مارنا، قتل کرنا ان کے لیے بس معمولی سا کھیل تھا۔ منگول لوگ مچھلی کے شکار کو پست ہمتی کی دلیل سمجھتے تھے۔ جنگوں میں زخمی ہو جانے پر ایک دوسرے کا خون چوس کر رفاقت، بھائی چارے اور اعتماد کے رشتے کو مضبوط کرتے۔ یہ منگول سلطنتوں کو اس طرح تباہ کرتے جس طرح کوئی گھاس پوتا ہے۔ ان منگولوں نے قبل از اسلام اسلامی مملکت کے تمدن کو یکسر تباہ و برباد کر ڈالا اور مسلم ممالک کے مسلمانوں کو خون کا غسل دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چنگیز خان نے عمر کے آخری حصوں میں روحانی تسکین کے لیے کافی تگودو کی۔ اس نے اپنی یلغاروں کے دوران مسلم عالموں سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان منگولوں کی ایک نسل کے بعد دوسری اور تیسری نسل میں اسلام کے حق میں لہر آنا شروع ہو گئی۔ وہ بغداد جس کو ہلاکو نے تباہ و برباد کیا، آنے والی نسلیں اس ہی کی تعمیر و ترقی میں جت گئی، یعنی چنگیز خان کا پوتا برقے خان، جس نے کم عمری میں جنگی مہموں میں حصہ لیا اور 1257 میں گولڈن ہارٹ پر اس کی حکمرانی تھی۔ یہ اس زمانے میں قازقستان، یوکرین، بیلاروس، ازبکستان، سائبیریا، رومانیہ اور روس کے علاقوں کا طاقتور حکمران تھا۔ برقے خان نے 1252 میں بخارا میں اسلام قبول کیا۔ دوستوں، جبکہ دوسری طرف برقے خان کا ایک کزن اور چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان تھا، جس نے چند سالوں میں مسلم سلطنتوں کا خاتمہ کیا
لیکن خدا رب العزت کی مدد سے 1260 میں سلطان بیبرس کے ہاتھوں عین جالوت کی جنگ میں ہلاکو کی افواج، اس کے جرنیلوں اور اتحادیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس دوران ہلاکو خان اپنے آبائی وطن میں تھا۔ اس شکست کے بعد 1262 میں ہلاکو خان نے عین جالوت میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلم ریاستوں کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کر دی۔ دوستوں، یہی وہ وقت تھا جب برقع خان نے قدم آگے بڑھایا اور اسلام اور مسلمانوں کو سہارا دیا۔ ہلاکو خان کی جنگی مہم کی خبروں پر برقع خان نے اسے پیغام بھیجا کہ میں تمہیں بے گناہوں کے خون بہانے پر ضرور حساب لوں گا، اور برقع خان نے اپنی آخری سانس تک اپنی یہ کہی بات کی لاج رکھی۔ اور 1262 میں برقع خان اور ہلاکو کی جنگ ہوئی، جو منگول سلطنت کی پہلی بڑی خانہ جنگی تھی۔ اللہ رب العزت نے برقع خان کو ہلاکو کی افواج پر فتح دی اور اس کی افواج کو دریائے طریق کے قریب کچل دیا گیا۔ اس شکست کے بعد 1265 میں ہلاکو کی موت ہو گئی، اور یوں برقع خان کی بدولت مسلمانوں کے خلاف اس کی دہشت گردی اور قتل عام کا راج ختم ہو گیا۔ برقع خان کی کوششوں سے ہی مسلمانوں کا قتل عام رک گیا۔ برقع خان کی بروقت مداخلت اور ہلاکو کے لشکر کو شکست فاش دینے کی وجہ سے ہلاکو خان کے شر سے اس وقت اسلامی مقدس شہروں مکہ، مدینہ اور یروشلم بچ گئے۔ اگر برقع خان نہ ہوتا اور اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو دیگر شہروں کا بھی بغداد کی طرح حشر ہونا باقی تھا۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے برقع خان کی شخصیت کو یکسر بدل ڈالا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ صحیح وقت پر درست کام ایک عظیم اور سچا مسلمان برقع خان کر گیا، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد برقع خان یہ سب بیٹھ کر خاموش تماشائی کی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ہر دن گزرنے پر ہلاکو خان یعنی اس کا کزن ہزاروں مسلمانوں کو ہلاک کرتا جاتا۔ یہ اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ اس کی ہی کوششوں سے مسلمانوں کا قتل عام رک گیا۔ اللہ پاک برقع خان کو اس کی کوششوں اور کاوشوں کا اجر عظیم دے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، جو کعبے کو ڈھانے چلے آئے وہی اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔